شاعر مولانا حسرت موہانی 11ویں جماعت گلزار اردو 1875 سے 1951 عیسوی تک۔ ابتدائی زندگی، سیاسی اور صحافتی خدمات، شاعرانہ اسلوب، مجموعہ کلام، مشہور اشعار۔ مولانا حسرت موہانی کا شمار اردو کے ممتاز شعراء اور صحافیوں، سیاستدانوں اور آزادی کے رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ ان کا اصل نام سید فضل الحسن تھا اور وہ 1875 میں اتر پردیش کے ضلع موہان میں پیدا ہوئے۔ حسرت ان کا تخلص تھا۔ موہانی ان کے آبائی علاقے موہان سے ماخوذ ہے۔ مولانا حسرت موہانی اردو شاعری میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ وہ روایتی غزل کے عمدہ شاعر تھے اور غالب اور میر کی طرح سادہ اور مؤثر انداز اپنانے تھے۔ تصوف اور روحانیت۔ مولانا حسرت موہانی کا جھکاؤ تصوف کی طرف تھا۔ وہ قناعت پسند زندگی گزارتے تھے۔ روحانیت کا اظہار شاعری میں بھی ہوتا ہے، جہاں عشق حقیقی، عشق مجازی کی خوبصورت آمیزش دیکھنے کو ملتی ہے۔ وفات۔ حسرت موہانی نے اپنی زندگی جدوجہد، خدمت اور آزادی کے لیے گزاری۔ ان کی شخصیت آزادی، ادب و سیاست کا حسین امتزاج تھی۔ وہ آج بھی اپنی خدمات کے سبب یاد کیے جاتے ہیں۔ سیاسی خدمات۔ مولانا حسرت موہانی ایک آزاد فکر، سچے مجاہد تھے۔ وہ 1921 آل انڈیا کانگریس کے اجلاس میں کامل آزادی، کمپلیٹ انڈیپینڈنس کا مطالبہ پیش کیا۔ وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے غیر متزلزل جدوجہد کرتے رہے۔ مسلم لیگ کے اجلاسوں میں بھی شریک رہے اور کبھی اصولوں پہ سمجھوتہ نہیں کیا۔ صحافتی خدمات۔ ایک بے باک صحافی بھی تھے۔ انہوں نے ایک جریدہ نکالا، تحریک کو فروغ دیا۔ اس جریدے میں وہ آزادی، خود مختاری، مسلمانوں کے مسائل پہ کھل کے اظہار کرتے تھے۔ ان کے خیالات برطانوی حکومت کے لیے ناقابل برداشت تھے، جس کی وجہ سے انہیں کئی بار قید کیا گیا۔ شاعرانہ اسلوب۔ مولانا حسرت موہانی شاعرانہ اسلوب اردو غزل کی روایت کا آئینہ دار تھے۔ جدت کے کئی پہلو موجود ہیں۔ سادگی، روانی، فکری گہرائی، جذبات کی صداقت نمایاں ہے۔ عشق کی واردات کو نہایت سہل اور دل نشین انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اشعار میں جذبات کی شدت کے ساتھ ایک تہذیبی وقار جھلکتا ہے۔ روایتی غزل کی پاسداری۔ کلاسیکی روایت کو برقرار رکھا۔ محبوب کی محبت و وصال، جذبات کی عکاسی شامل ہے۔ غالب و میر کے احساس ان کے کلام میں محسوس کیے جا سکتے ہیں، مگر وہ ان سے الگ اپنی پہچان قائم کرنے میں کامیاب رہے۔ کیوں گردش مدام سے گھبرانا جائے دل، انسان ہوں میں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ ان کا اسلوب نہایت سادہ مبالغہ رہی، تصنع سے اجتناب کیا۔ وہ مشکل تراکیب سے گریز کرتے ہوئے گہری باتیں آسان الفاظ میں بیان کرتے تھے۔ ان کی شاعری دل پر براہ راست اثر کرتی تھی۔ تصوف، فلسفہ، عشق حقیقی، تصوف کی رنگی نمایاں فلسفیانہ گہرائی، روحانی سوچ جھلکتی ہے۔ شاعری کو منفرد جہت ملتی ہے۔ رومانیت اور حقیقت پسندی کا امتزاج۔ رومانی جذبات کی شدت ملتی ہے تو دوسری جانب وہ زندگی کی حقیقتوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ ان کے اشعار میں عاشقانہ جذبات کے ساتھ سماجی شعور اور آزادی کی تحریک کی جھلک بھی ملتی ہے۔ شوق ہر رنگ رقیب بے سر و سامان نکلا، قیس دل کو چھو لینے والے ہیں۔ ان کے اشعار میں جہاں ضرورت ہے، ان کی شاعری میں احتجاج، بغاوت کا عنصر بھی شامل کرتے ہیں۔ جدوجہدی، آزادی کے بھی مختلف اشعار کہے ہیں۔ محبوب کا تصور۔ ان کی شاعری میں محبوب کا تصور روایتی اردو شاعری کی طرح مجازی اور غیر مجازی ہوتا ہے، لیکن وہ زندہ تجربے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کا محبوب کبھی دسترس سے باہر نہیں ہوتا۔ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلیں بےتاب گفتگو کرتے۔ مولانا حسرت موہانی کے شاعرانہ اسلوب کی خاص بات یہ کہ وہ اپنے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے کلام کے اہم مجموعے درج ذیل ہیں: کلیات حسرت، جس میں ان کی تمام غزلیں، نظمیں، رباعیات شامل ہیں۔ ان کی تخلیقی جوہر کا بھرپور مظہر ہے، اردو ادب کے قائلین کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ نمبر 2، دیوان حسرت۔ یہ غزلوں پر مشتمل ہے۔ ان کی ابتدائی شاعری سے لے کے پختہ دور تک کے ہیں۔ نقش حسرت۔ دیگر تخلیقی ادبی کام ان کے شعری مجموعے میں محدود ساز ہیں، لیکن وہ رسالے معلیہ کے ذریعے بھی خدمت انجام دیتے رہے۔ تصوف، آزادی، جذبات پیش کیے گئے۔ ان کے مشہور اشعار کچھ یہ ہیں اور ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں: کیوں گردش مدام سے گھبرانا جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، دیر سے انتظار ہے اپنا، حسن ازل کی برق تجلی ہے عیاں ہر آئینے میں عکس تیری جلوہ گاہ کا۔ ہنسی آتی مجھ کو حسرت انسان پہ، گناہ کرتا ہے شرمندہ نہیں ہوتا، دکھا کے جنبش لبی تمام کر، ہم کو نہ دے جواب کے سوال آخری ہے۔ اشعار مولانا حسرت موہانی کے کلام کی بڑائی کو ظاہر کرتے ہیں۔